السلام علیکم. آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا خرخواہ ایاز احمد. جہنم کے خطرات، مصنف صاحب حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پارٹ 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جہنم میں لے جانے والے کام. نمبر 5. لواطت. یہ گندا اور گھنونا کام زنا کاری سے بھی بڑھ کر شدید گناہ کبیرہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا بدترین کام ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو، جنہوں نے سب سے پہلے یہ فعل بد کیا تھا، قرآن مجید میں بار بار ان لوگوں کو بدترین مجرم قرار دیا، اور قرآن مجید میں کہیں ان لوگوں کو مجرمین، کہیں مسرفین، کہیں فاسقین فرما کر ان لوگوں کے جرموں کا اعلان اور اس فعل بد کی مذمت کا بیان فرمایا. اور قرآن مجید کی بہت سی صورتوں میں جا بجا اس کا ذکر فرمایا کہ قوم لوط پر ان کی اس فعل بد کا سزا میں شدید پتھراؤ اور زلزلہ کا عذاب بھیج کر ان کی بستیوں کو الٹ پلٹ کر دیا گیا. اللہ اکبر. اور پوری آبادی کو تہس نہس کر کے اس قوم کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا گیا. چنانچہ سورہ اعراف میں فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان. اور لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہلاکت کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان. اور ہم نے ان پر پتھراؤ کا ایک میہ برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے لوگ بے حکم تھے. اس کے اوپر حدیث آئی ہے. حدیث نمبر 1. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے اپنی امت پر خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے. اللہ اکبر. حدیث نمبر 2. حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا ہے، تم لوگ عورتوں کو سے ان کے پیچھے کے مقام میں جماع نہ کرو. اللہ اکبر. حدیث نمبر 3. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مرد یا عورت کے پچھلے مقام میں جماع کرے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حدیث نمبر 4. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو تم قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل یعنی کرنے والے کو اور مفعول یعنی کروانے والے کو دونوں کو قتل کر دو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حدیث نمبر 5. حضرت عمر بن ابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو قوم لوط کا عمل کرے وہ ملعون ہے. حدیث نمبر 6. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو لوطیا کہلائیں گے، اور یہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک وہ جو صرف لڑکوں کی صورت دیکھیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے. دوسری وہ جو لڑکوں کی سے مصافحہ اور معانقہ بھی کریں گے. تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو ان لڑکوں کے ساتھ بد فعل کریں گے. اللہ اکبر. تو ان سبوں پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے، مگر جو لوگ توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا اور وہ لعنت سے بچے رہیں گے. حدیث نمبر 7. حضرت وکیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے مرے وہ اس قوم کو لوط میں پہنچا دیا جائے گا، یعنی اس کو قوم لوط میں پہنچا دیا جائے گا اور اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مسائل و فوائد. دنیا میں بھی لوطی کی سزا بہت سخت ہے، چنانچہ حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ علیہم سے کا یہ مذہب ہے کہ لوطی خواہ کنوارا ہو یا شادی شدہ سنسار کر کے مار ڈالا جائے گا. اللہ اکبر. لوطی کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ اور حنفی مذہب یہ ہے کہ اس کے اوپر دیوار گرا دیں گے، یعنی کہ جو کرے گا ایسا کام اس کے اوپر دیوار گرا دیں یا اونچی جگہ سے اس کو اوندا کر کے گرائیں. اللہ اکبر. اور اس پر پتھر برسائیں یا اسے قید میں رکھیں یہاں تک کہ مر جائے یا توبہ کر لے یا چند بار یہ فعل بد کیا ہو تو بادشاہ اسلام اسے قتل کر ڈالے. الغرض اغلام بازی یعنی پیچھے کے مقام میں جماع کرنا نہایت ہی خبیث فعل ہے، یعنی سب سے زیادہ خراب فعل ہے، بلکہ یہ زنا سے بھی بدتر ہے. اللہ اکبر. اس لیے اس میں شرعی حد مقرر نہیں کیا گیا کہ بعض اماموں کے نزدیک حد قائم کرنے سے آدمی اس گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، اور یہ اتنا شدید اور بڑا گناہ ہے کہ جب تک توبہ خالصہ نہ ہو اس گناہ سے پاکی نہ حاصل ہوگی، اور اس گناہ کو حلال جاننے والا کافر ہے. یہی مذہب جمہور ہے. جہنم میں لے جانے والا کام. نمبر 6. چوری بھی گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا حرام کام ہے. قرآن مجید اور حدیثوں میں اس حرام کام کی بکثرت مذمت و ممانعت آئی ہے،
اور دنیا و آخرت میں اس کی بڑی سخت سزا مقرر فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جو مرد یا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو، ان کے لیے ان کے کیے کا بدلہ، یعنی وہ جو کیے ہیں ان کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیت بینات کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، چوری مت کرو۔ دوسری حدیث میں ہے کہ چور جس وقت چوری کرتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ چوری کرتے وقت اس گناہ کی نحوست سے اس کا نور ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا نور ایمان پھر اس کو مل جاتا ہے۔ مسائل فوائد۔ چور نے اگر 10 درہم یا اس سے زیادہ مالیت کی چوری کی ہو تو اس کا داہنا ہاتھ کاٹ لیا جائے گا، اور اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو اس کی گردن میں لٹکا کر شہر میں گشت کرایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ پھر اگر دوبارہ چوری کرے گا تو اس کا بایاں پاؤں ٹخنوں سے کاٹا جائے گا۔ ہاتھ کاٹنے کے بعد اگر چوری کا مال چور کے پاس موجود ہو تو مالک کو وہ مال دلا دیا جائے گا، اور اگر چور کے پاس وہ مال ضائع ہو گیا ہو تو چور اس کا تاوان نہیں لیا جائے گا چور سے۔ ہاتھ کاٹنے کا مطلب ہے کہ ہاتھ کو گٹے سمیت کاٹنا۔ اللہ اکبر۔ واضح رہے کہ ڈاکہ ڈالنا، لوٹ مار کرنا، کسی بھی زمین یا مال و جائیداد کو غصب کر لینا، کسی سے عاریت کے طور پر کوئی سامان لے کر واپس نہ کرنا، کسی سے قرض لے کر اس کو دانا نہ دینا یعنی اس کو ادا نہ کرنا، کسی کی امانت میں خیانت کرنا وغیرہ، یہ سب چوری کی طرح گناہ کبیرہ ہے، اور یہ سب قہر قہار اور غضب جبار میں گرفتار ہونے کا سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عذاب نار کا باعث ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ جہنم میں لے جانے والے کام۔ نمبر 7، شراب کو حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام الخبائث یعنی تمام گناہوں کی جڑ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو حرام فرمایا، اور حدیثوں میں بھی کثرت سے اس کی حرمت اور مخالفت کا ذکر آیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈالوائے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آئے؟ شراب کی برائی کے بارے میں چند حدیثیں بھی پڑھ لیجیے اور سن لیجیے۔ چنانچہ حدیث نمبر 1، حضرت وائل حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طارق بن سبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کے بارے میں دریافت کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو صرف دوا ہی کے لیے شراب بناتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوا نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب پی لے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ پھر اگر وہ دوبارہ اس نے شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے پھر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ پھر اگر اس نے تیسری بار شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر اگر چوتھی مرتبہ اس نے شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد اگر اس نے توبہ کی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن اس کو جہنم میں دوزخیوں کی پیپ کی نہر میں سے پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 3، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے تو اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے یہاں ایک یتیم لڑکے کی شراب رکھی ہوئی تھی، جب سورہ مائدہ نازل ہوئی اور شراب حرام ہو گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا اور یہ بھی کہا کہ وہ ایک یتیم ہے، وہ ایک یتیم کی شراب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شراب کو بہا دو۔ حدیث نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناقل ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چند یتیموں کے لیے شراب خریدی ہے جو میری پرورش میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کو بہا دو اور مٹکوں کو توڑ ڈالو۔ حدیث نمبر 6، حضرت دیلم حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک ٹھنڈی زمین میں رہتے ہیں اور ہم بہت سخت محنت کے کام کرتے ہیں اور ہم گیہوں کی شراب بناتے ہیں تاکہ ہم اس کو پی کر اپنے کاموں کی طاقت اور اپنے شہروں کی سردی پر قابو حاصل کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نشہ لاتی ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس سے بچو۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے یہاں کے لوگ اس کو نہیں چھوڑ سکتے، تو ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ اس کو نہ چھوڑیں تو تم ان لوگوں سے جہاد کرو۔ حدیث نمبر 7، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب اور جوا اور شطرنج اور باجرہ کی شراب سے منع فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ حدیث نمبر 8، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اللہ اکبر۔ پہلا دائمی طور پر شراب پینے والا، دوسرا رشتہ داریوں کو کاٹنے والا، اور تیسرا جادو کی تصدیق کرنے والا۔ حدیث نمبر 9، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ دائمی طور پر شراب پینے والا اگر اسی حالت میں مر گیا تو وہ دربار خداوندی میں قیامت کے روز اس طرح آئے گا جیسے کہ ایک بت پرست، اللہ اکبر۔ ایک دوسری حدیث میں یہ فرمایا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ شراب پی لوں یا اس ستون کی عبادت کروں، یعنی یہ دونوں حرام اور گناہ کے کام ہیں، ان دونوں سے یکساں طور پر بچنا چاہیے۔ حدیث نمبر 11، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے، اللہ اکبر۔ شراب نچوڑنے والے پر، شراب نچڑوانے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، اس پر جس کی طرف شراب اٹھا کر لے جائی گئی، شراب پلانے والے پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب خریدنے والے پر، اور اس پر جس کے لیے شراب خریدی گئی ہو، یعنی جس کے لیے شراب خریدی گئی ہو۔ مسائل فوائد، شراب اور تاڑی کا پینا اور اس کی تجارت کرنا اور اس کو کھانے یا کھانے کی دواؤں میں ملا کر حرام ہے، یہ سب کام حرام ہے، اور شراب اور تاڑی ناپاک ہیں۔ اگر یہ بدن اور کپڑوں پر لگ جائیں تو بدن اور کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اور ایک قطرہ شراب یا تاڑی کا کنویں میں گر جانا تو کنویں ناپاک ہو جاتا ہے، کنواں ناپاک ہو جائے گا، اور کنویں کا کل پانی یعنی پورا پانی نکال کر کنویں کو پاک کرنا ضروری ہے۔ دنیا میں تاڑی شراب پینے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، اللہ اکبر، اور آخرت میں ان لوگوں کی سزا جہنم کا دردناک عذاب ہے، اللہ اکبر۔ واللہ اعلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔ ملاقات ہوگی اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔